اخلاق احمد ملتان سے سوال ہے ان کا. پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی رہنما عامر ڈگر کو بھی گرفتار کر لیا. پی ٹی آئی رہنماؤں کی ایک کے بعد ایک گرفتاری معمول سا بن گیا. کیا ان گرفتاریوں کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے اور حکومت ان کو گرفتار کر کے مقدمات بنا کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اخلاق صاحب، یہ ہماری سیاسی اخلاقیات ہے، یہ ٹریڈیشن ہے اور بہت پرانی ہے. آپ کوئی نیا کام نہیں دیکھ رہے. کس نے ایسا نہیں کیا؟ ہوتا رہا اور یہ ہوتا رہے گا. قوم جب تک میچور نہیں ہوتی، جب تک اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ، یہ تو بہت ہی سوکیانہ اور عامیانہ قسم کا لیول ہوتا ہے ان کا. جن کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی، ایک دوسرے کے حوالے سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جن میں عمروں کا کوئی لحاظ نہیں ہے. یعنی اندازہ لگائیں، باپ کی ایج کا عمران خان مریم ایسے بات کرتی ہے جیسے اس کا کوئی کلاس فیل ہو رہا ہو. یہی حال بلاول کا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ بدتمیزی کرو تو میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کروں. اور خاص طور پہ ایک پولیٹیکل آدمی کو یا عورت کو اس بات کی تمیز ہونی چاہیے کہ ان کو دیکھ کے وہ معاشرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو ہمارا جو بالکل لوٹ مار کا سا حال ہے، سر پیر تو کسی بھی چیز کا کوئی نہیں رہ گیا. آئی واز دا فرسٹ مین ان دس کنٹری ہو سیڈ کہ بھی آپ کا کرائسس جو ہے وہ اقتصادیات کا نہیں ہے، اخلاقیات کا ہے. تباہ حال معاشرہ ہے، کسی کے پلے ککھ نہیں رہ گیا. نہ کوئی سماجیات ہے، نہ کوئی معاشرہ ہے، نہ کوئی سر پیر ہے. ایک ہجوم ہے آوارہ سا، اور ہجوم بھی ایسا ہے جس کے اندر سانپ چھوڑے ہوئے. بھوک کا سانپ ہے، کہیں بے روزگاری کا سانپ ہے، کہیں مہنگائی کا سانپ ہے. تو لوگ پاگلوں کی طرح ٹکراتے پھر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ کرے انجام ٹھیک ہو، ادروائز حالات تو ایسے نہیں ہیں. یہ ہے کہ مریم نواز کی تربیت بہت ہی عجیب و غریب ہوئی ہے. ارشد شریف شہید ہوا تو متکبرانہ لہجے میں بات کی. آج پرویز مشرف دار پانی سے گئے تو وہی متکبرانہ لہجہ. ان بی بی کو کسی علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، سب کو آنی ہے. یہ نواز شریف سے لے کے مریم تک کوئی انسان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ بات آپ نے مکمل کر دی ہے، یہ نہیں ہوتا. ہمیں آج ہی ایک یہ بھی میسج ملا ہے، اس کا جواب اس ٹویٹ کا میں اس ٹویٹ سے دوں گا. میری آفس سے مجھے ملی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا، جب تمہارے سے مراد مسلمان کوئی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کی عیب جوئی مت کرو. یہ حدیث ہے. جو آپ نے مریم کا بتایا، میں اپنی طرف سے کیا تبصرہ کروں. حضور کا حکم میں نے پڑھ دیا، اس کے بعد باقی کیا رہ گیا. افسوسناک ہے. ہمارے ایک صوفی شاعر نے کہا تھا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق. یا تربیت جو کہا گیا. اچھا، لاہور سے سراج الدین ہیں، وہ کہتے ہیں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے. ایک طرف پاکستان کے لیے سوگوار دن، تو دوسری طرف ان کے ناقدین ان کے خلاف گھٹیا قسم کے ٹرینڈ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جنرل پرویز مشرف کے انتقال کو پاکستان کے لیے کتنا بڑا دھچکا سمجھتے ہیں، اور ان کے خلاف ٹرینڈ چلانے والوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ نصیحت میں نہیں، میں نے تو حضور کا ایک حکم، ایک حدیث سنائی ہے. لیکن ظاہر ہے کم عقلی، کم ظرفی کا کہ کوئی حد نہیں ہوتی. نصیحت وغیرہ میں نے کیا کرنی ہے لوگوں کو، جن کو ماں باپ یا ان کے تعلیمی ادارے جن کی تربیت نہیں کر سکے. ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال کو آپ کتنا بڑا دھچکا
میں ان کا اقتدار سے باہر جانے کو دھچکا سمجھتا ہوں. سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کے خلاف انتقامی، یہ سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں، یہ ایک خاص طرح کے کن ٹٹوں کے گروہ ہیں. آدھا رہ گیا پاکستان، باقی آدھا سنبھالا نہیں جا رہا. کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں، یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا الزامات ثابت ہونے سے پہلے گرفتاری کرنا درست ہے؟ پاکستان میں سبھی کچھ درست ہے. پاکستان میں تو یہ بھی درست ہے، سرعام کشمیر ڈے پہ کشمیر بنے گا پاکستان. وہ آدھا رہ گیا پاکستان، باقی آدھا سنبھالا نہیں جا رہا. برامی جیسے لوگ ہیں نا جو یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی پاکستان دو لخت ہوئے، اشرے بیت گئے، باقی آدھا جو کھڑا ہے کہاں کھڑا ہے؟ مودی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کشکول ہے اور یہ گداگر ہے اور فلانا ہے. میں نے مودی صاحب کی کوئی، باقی آدھا سنبھالا نہیں جا رہا ہے، لیکن کشمیر بنے گا پاکستان. کوئی آدمی یہ سوچنے پہ تیار نہیں ہے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پہلے پاکستان کو تو پاکستان بنا لو. یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کے خلاف انتقامی، یہ سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں، یہ خاص طرح کے کن ٹٹوں کے گروہ ہیں. یہ پاور ہنگری اور اپورچونسٹ یہ اور طرح کے لوگ ہیں. یہ سیاستدان تو کوئی اور چیز ہوتی ہے. اور میں تو کہتا ہوں یہ لڑتے رہیں. اس ملک کے بے بس بھوکے ننگے عوام تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں. وہ کہتے ہیں نا، وہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، اور ان کی ہو چکی ہیں. یہ جو پی ڈی ایم ای ہے نا، کیوں بھگے پھر رہے ہیں؟ گیلا چوہا زخمی، اس سے بدتر حال ہے ان کا. آئین میں جو لکھا ہے، آئین ایسی تیسی، آئین کی اور کون سی شکیں ہیں جن پہ ہو رہا ہے؟ الیکشن ٹال رہے ہیں، کیوں؟ انہیں پتہ ہے ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا ان کا. اچھا یہ نہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اس کو ٹالو گے تو مزید گندے ہوگے. مارا. اور کیا الزامات ثابت ہونے سے پہلے گرفتاری؟ وہ آپ کا تو پرائم منسٹر اس ملک کا ہائیلی ایجوکیٹڈ، ہائیلی موٹیویٹڈ، وہ آپ گرفتاری کی بات کر رہے ہیں. اسے تو دھونس دھاندلی سے سزائے موت دے دی گئی تھی. تو اس ملک میں کیا الزامات اور کیا ان کا ثبوت اور پھر کیا گرفتاری؟ وہ تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا. یہی ٹریڈیشن آج تک کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے. یہ انسانی معاشرہ ہے ہی نہیں، یہ معاشرہ ہے ہی نہیں. کیونکہ یہاں معاش کے نام پہ غنڈہ گردی، بدماشی، رشوت، حرام، کمیشن، کک بیک، ایون فیلڈ، جاتی عمرے، یہ کیا ہے؟ یہ معاشرہ ہے ہی نہیں. ہوتا تو اس کی کوئی منزل بھی ہو.